اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھائیں، یہ نہ کہا کرو کہ کیسے کھائیں، سارے بیٹھے ہیں، وہی بیوی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس صدقہ دینے کے پیسے نہیں ہیں وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے دے، اس کی طرف سے صدقہ قبول۔ سبحان اللہ۔ تو بیویوں کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ رہو۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ کھیلتے تھے اور بڑے ہنس مکھ ہوتے تھے، لیکن جب کبھی اذان آ جاتی تھی تو فوراً آپ کا رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا اور آپ ہم سے یوں ہو جاتے تھے جیسے جانتے بھی کوئی نہیں ہے۔ ہر پہلو سکھایا، محبت بھی بتا دی، پیغام حق جب آیا ہے تو فوراً امی عائشہ فرماتی ہے ایسے لگتے جیسے جانتے بھی نہیں، فوراً مسجد کی طرف وضو کر کے رخصت کہ اللہ نے بلایا ہے۔ تو بعض بیویوں کی خدمت نوکری میں بعض بیچارے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کے چکر میں ماں باپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ایسے بھی بیچارے ہیں۔ تو بھائیو دونوں رشتوں کو پیار سے چلانا ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ وقت کافی ہو چکا ہے، بیٹھا ہوں تو سحری تک بھی بات جا سکتی ہے، اللہ کا محتاج ہوں، لیکن چونکہ مجمع بھی تھوڑا سا ہے، چند لوگ ہیں، تو میری آپ سب سے درخواست ہے دلوں کو ٹٹول کے انہیں پکا مسلمان بناؤ۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پکے سچے ہو کے مسلمان ہو کے مریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو، کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے۔ گھروں میں محبت سے رہیں، ذمہ دار ہو، بھائی ہو یا باپ ہو، بہنوں کو بیٹیوں کو زمین میں حصہ دیا کرو، ان کا حصہ نہ کھاؤ، ان کی جائیداد نہ کھاؤ۔ بیٹا کہتا ہے، بھائی کہتا ہے میں اپنی میری بہن میں معاف کیتی ہے زمین، ایڈا ہوں تو سے کرے، ہاں اس کے نام کروا دو پھر لے کے دکھاؤ، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی ضروریات ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، شریعت کا ایسا حکم نہیں ہے۔ بہن کو اس کے حصے کی جائیداد دینی پڑے گی، اور اگر باپ ایسے مر گیا بیٹی کو جائیداد دے کے نہیں گیا تو جنازے میں اعلان ہو رہا ہے ساگے پیو کل کا شلانی تے اولاد پچھوں کھلوتی ہے، اعلان کر دے، اس بیٹے سے پوچھا جائے تیرا باپ مر گیا ہے، جا رہا ہے، تیری بہن کو بیٹی اپنی کو جائیداد میں حصہ دے کے گیا ہے؟ اگر نہیں دے کے جا رہا تو پہلے بیٹی کا مقروض جا رہا ہے، پہلے جا کے اپنی بہن کو جائیداد دو، پھر بخشش ہوگی۔ تو بیٹیوں کو بہنوں کو جائیداد میں حصہ دو۔ عورتیں، بچوں کی آواز رہی شاید کہیں سن رہی ہوں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کریں۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کا حق کیسے ادا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا شوہر زخموں سے چور ہو اور ہر زخم سے پیپ بہ رہا ہو اور تو زبان سے چاٹتی بھی رہے تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن صرف سجدہ ایک ہستی، ایک ذات اللہ کے لیے۔